کی بہت زیادہ فضیلتیں احادیث مبارکہ میں ارشاد ہوئیں۔ روزہ ایک قدیمی عبادت ہے۔ کنز المال میں ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام 13، 14، 15 تاریخ جو چاند کی ہے، انہیں ایام بیض بھی کہتے ہیں، اس کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث شریف ہے کہ حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علی نبینا الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم عید الفطر، عید الاضحیٰ، ان دنوں کے علاوہ سارے سال کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ابن عساکر و دیگر کتب حدیث میں ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروع میں اور 3 دن درمیان میں اور 3 دن آخر میں روزے رکھتے تھے، تو یہ کل 9 روزے ہوئے۔ اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، وہ روزے کو ترک نہیں کرتے تھے۔ اس امت کے لیے 1 مہینے کے روزے عطا فرمائے گئے، اور حدیث میں فرمایا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ مراد اس سے یہ ہے کہ چاند دیکھ کر رمضان شریف کی ابتدا جب ہوئی ہے تو روزے رکھو، اور افطار کا مطلب یہاں عید ہے کہ چاند دیکھ کر ہی۔ اور فرمایا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی، جب مطلع ابر آلود ہو تو پھر 30 کی گنتی پوری کر لو، اور اس کے بعد روزے جو ہیں وہ رکھ لیے جائیں، اور یہی سلسلہ عید کے اندر ہوگا۔ روزہ رکھنے کی بہت ساری فضیلتیں احادیث میں، روایات میں، آثار میں بیان ہوئیں۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا۔ امیر المومنین امام الواصلین سرکار سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دے دیجئے کہ جو بندہ بھی میری رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ روزہ رکھنا جسمانی صحت کے حصول کا بھی ذریعہ ہے، اور اجر تو اس کا بہت زیادہ ہے۔ جامع صغیر میں امام سیوطی نے اس حدیث کو نقل کیا کہ سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا، صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو پچھلی امت کے یعنی بنی اسرائیل کے نبی علیہ السلام پر بھی وہی فرمائی کہ میں اس کے وجود کو صحت بخشوں گا، اور ہمارے آقا دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو دراصل روزہ سحر افطاری کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے بندے کو معدے کی خرابی اور امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل روزے کی وجہ سے کوئی بیمار نہیں ہوگا، کہ خود آقا علیہ السلام نے اس کی خبر ارشاد فرمائی۔ روزہ رکھنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، یعنی ایک نیکی اس کے بدلے میں 10 نیکیاں، 50 نیکیاں، 100 نیکیاں، 200 نیکیاں، 500 نیکیاں، 700 نیکیاں، ایک نیکی کے بدلے میں اتنا اجر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور میں اس کی خود جزا عطا فرماؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا مزید ارشاد ہے کہ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ سحری ختم ہونے سے لے کر افطار کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، خواہشات کو روکا ہوا ہے، شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی سے اس ٹائم میں الگ ہے، تو میری وجہ سے یہ میرا بندہ کرتا ہے۔ اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک رب تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ فرما روزہ سپر ہے، ڈھال، وہ ہتھیار جو میدان جنگ میں تلوار و تیر کے وار کے روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فرما روزہ سپر ہے، اور جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بےہودہ باتیں کرے اور نہ ہی چیخے۔ پھر اگر کوئی شخص اس سے یعنی روزہ دار سے گالم گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو
تو یہ روزہ دار اس کو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اس حدیث پاک میں حالت روزہ میں گالی بکنے سے، چیخنے چلانے سے، لڑنے جھگڑنے سے منع فرمایا، اور ساتھ ہی روزہ دار کو ایک اصول فراہم کیا کہ اگر اس سے کوئی لڑنے جھگڑنے کی کوشش کرے تو یہ اس کو ساتھ ساتھ باتوں کا جواب نہ دے، بلکہ اتنا کہہ کر اگنور کر دے، ترک کر دے، منہ پھیر لے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اس انداز پر ہمیں رمضان شریف گزارنے اور روزے کی حالت میں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ سحری کھائیے، سحری سنت ہے، اور یاد رکھیے گا کہ سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے، یہ سنت ہے اور اس کے بے شمار اجر و ثواب ہیں، اور اس کو حدیث شریف میں برکت والا کھانا بھی فرمایا گیا ہے۔ اگر کسی نے فقط پانی کے ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور سے بھی روزہ کی سحری کر لی تو اس کی سحری ہو گئی۔ بالفرض اگر کوئی سحری نہ کر سکا، ایسے وقت میں آنکھ کھلی کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو وہ اب روزے کی نیت کر لے، اور یہ نیت کرنے کا ٹائم اس کے پاس ضحوائے کبریٰ تک ہے، جس کو ہماری عوام بولی میں زوال کا وقت کہتے ہیں۔ ایک بندہ اٹھا، اس وقت اٹھا کہ جب سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو اب اس کے پاس روزے کی نیت کا جو ٹائم ہے وہ ضحوائے کبریٰ تک ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ جب ہم نیت کی بات کرتے ہیں تو نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جو بندہ صبح اٹھ کر سحری کے وقت میں کھانا کھا رہا ہے تو وہ روزہ رکھنے کی نیت ہی سے کھانا کھا رہا ہے، تو اس کا یہ اس ارادے سے نیت کرنا بھی یہ روزے کی نیت کہلائے گا۔ تو یہ دو باتیں جو ہیں اس کو آپ اپنے محفوظ کر لیجئے۔ تیسری چیز سحری کے معاملات میں سے یہ ہے کہ کسی کی آنکھ کھلی، مرد ہو یا عورت، اس پر غسل فرض ہے۔ اگر وہ غسل کرے گا تو پھر اس کو سحری کا وقت نہیں ملے گا، اور اگر سحری کرے تو پھر یہ حالت غسل میں سحری کرے گا۔ تو اس کے لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ اگر کسی مرد عورت پر غسل فرض ہے اور وہ سحری کرے اس غسل فرضیت کی حالت میں، تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور اگر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آنکھ کھلی ہے اور ٹائم بہت شارٹ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ ہاتھ دھو کر کلی کر لے غرارے والی، جو کہ غسل کی حالت میں جس انداز پہ فرض ہے کہ منہ میں پانی ڈالے، غرغرہ کرے اور ناک میں پانی چڑھا لے کہ سارے بال بھی تر ہو جائیں، رطوبت وغیرہ کو رینٹھ جمی ہے تو اس کو ہٹا لے، اور اب وہ اپنی سحری کر لے، اور سحری کے بعد وہ سارے وجود پر پانی بہا لے جو غسل میں فرض ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ عز و جل اس کا روزہ بھی ہوگا اور غسل کے بعد نماز فجر پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہوگی۔ تو یہ نتیجہ کلام یہ نکلا کہ اگر کسی نے غسل فرض ہونے کی حالت میں بھی سحری کر لی تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ اس کا بہرحال ہو جائے گا۔ البتہ سستی غفلت نہ کی جائے کہ رمضان شریف میں نمازوں کو قضا ہونے سے بچایا جائے، اس کو ضائع نہ کیا جائے، اور ایسا نہیں ہے کہ سحری کر کے پھر سو جائے اور غسل نہ کرے اور نماز فجر کو ترک کر دے، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ سویا ہوا ہے اور سوئی ہوئی حالت میں اس پر غسل فرض ہو گیا، روزے سے ہے، سویا ہوا ہے، غسل فرض ہو گیا جیسے احتلام کا ہونا ہے، تو اس سے بھی اس بندے کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ بہت زیادہ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ یاد رکھیں جو میں نے ابھی گزارش کی کہ حالت فرضیت غسل میں روزے کا ترک کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روزے کا ترک کر دینا، یہ بڑے نقصان کا باعث ہے۔ ایک حدیث شریف سن لیجئے، یہ ترمذی میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرض کے افطار کیا، یعنی روزہ نہیں رکھا، تو زمانے بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں بھی رکھ لے۔ مطلب کہ جو فضیلت اس کو رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے حاصل تھی، غیر رمضان میں اب اس کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو روزوں کو
مت چھوڑیے، روزوں کو قضا نہ کیجیے۔ چھوٹے چھوٹے مرض اور عذر کی وجہ سے روزوں کو ترک کر دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ قرآن پاک میں 3 کیٹیگریاں بیان کی گئی ہیں جن کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1، مریض، ایسا مریض کہ اگر وہ روزہ رکھے تو اس کا مرض بڑھ جائے گا اور دیر سے اچھا ہوگا، یا روزہ رکھے گا تو اس روزے کی وجہ سے اس کی جان جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسے مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور جب وہ صحت یاب ہو جائے گا تو پھر وہ اس روزے کی قضا کرے گا جتنے روزے مرض کی وجہ سے چھوٹے ہیں۔ روزہ رکھنے سے نقصان ہوگا یا جان جانے کا اندیشہ ہے، یہ محض وہم سے بات ثابت نہیں ہوگی۔ کوئی صحیح عقیدہ مسلمان ڈاکٹر، طبیب، حکیم اپنے پیشے میں مہارت کے سبب بتلائے یا پھر روزے دار کا اپنا تجربہ ہو تو ان 2 بنیادوں پر وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے، اور پھر جب وہ صحت یاب ہوگا تو پھر وہ روزے کی قضا کرے گا۔ دوسرے نمبر پر مسافر ہے کہ مسافر کو بھی روزہ جو ہے اس کی چھوڑنے کی رخصت، اجازت عطا کی گئی۔ 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر کسی نے سفر کرنا ہو اور 15 دن سے کم رہنا ہو، 92 کلومیٹر کی مسافت ہو، 15 دن سے کم رہنا ہو تو وہ مسافر کہلائے گا۔ لیکن مسافر کے لیے یہ ہے کہ اس نے آج دوپہر میں، دن میں سفر کرنا ہے تو گھر سے ہی روزے کو چھوڑ دے، اس کی اجازت نہیں۔ البتہ دوران سفر سحری کا وقت آ جائے تو اب اس کو اجازت ہے کہ چاہے وہ روزہ رکھے چاہے وہ نہ رکھے، اور رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور یقیناً جس کو رب تعالیٰ بہتر فرمائے وہی بہتر ہے۔ سفروں میں آج کل سہولتیں موجود ہیں، جا بجا سحری کے لیے ہوٹل، کنٹینیں اور اس قسم کے انتظامات موجود ہیں، اور دوسرا کوئی دقت والے سفر بھی نہیں۔ اب تو الحمدللہ موسم بھی بڑا بہتر ہے، تو اس لیے سفر کو عذر بنا کر، یعنی اگر طاقت ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ رکھے، کہ پھر بعد میں کتنے روزے قضا ذمے ہوتے ہیں لیکن ان کی ادائیگی کا ذہن نہیں رہتا۔ تو یہ 2 کیٹیگریاں ہوگی۔ اور تیسرا جو ہے جو اس کی طاقت نہ رکھے، مرد و عورت ضعیف العمر ہوں، اتنے بوڑھے ہو چکے کہ اب ان میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک طعام مسکین، یعنی ایک مسکین کا کھانا دیں، اور ایک مسکین کے کھانے کی مقدار صدقہ فطر جتنی ہے، یعنی جو فطرانے کی مقدار ہے تو وہ ضعیف العمر مرد و عورت جو روزہ نہیں رکھ سکتے، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ ایک روزے کا فدیہ، ایک فطرانے کی مقدار مسکین کو، غریب کو، اور آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو یہ فدیے کی رقم بھی دے سکتے ہیں۔ چاہے پہلے روزے ہی سارے روزوں کا فدیہ دے دے، یہ بھی درست ہے، چاہے ہر روز ایک ایک روزے کا فدیہ دے، یہ بھی درست ہے، 10 دنوں کا، 8 دنوں کا دے، جس طرح بہرحال اس کو آسانی ہے، تو یہ طریقہ کار درست ہے۔ عوامی غلط فہمی بہت زیادہ ہمارے ہاں مدتوں سے لوگوں کا ذہن یہی ہے، اور اکثریت اس معاملے سے غافل ہے، اور وہ یہ کہ جو بیمار ہوتا ہے وہ کسی کو سحری افطاری کرا دیتے ہیں، اور سحری افطاری کرا کر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سر سے روزہ اتر گیا۔ ایسا نہیں ہے، البتہ اس کو سحری افطاری کرانے کا اجر ملے گا۔ سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا تو جتنا اجر و ثواب روزہ دار کو ملا اتنا ہی اجر و ثواب افطار کرانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ اجر و ثواب تو انشاءاللہ حدیث شریف کے مطابق بندے کو حاصل ہوگا، لیکن مریض کے لیے اور بوڑھے مرد و عورت جس کو شیخ فانی کہتے ہیں اس کے لیے الگ حکم ہے۔ مریض جب صحت یاب ہو جائے گا تو جتنے روزے مرض کی وجہ سے چھوٹے ہیں وہ اتنے دنوں کی قضا بعد میں لازم ہے اس پر، جب کہ شیخ فانی پر تو قضا ہی نہیں، اس کے لیے فدیہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا، لہٰذا وہ فدیہ دیں۔ ماضی میں جتنے ماہ رمضان شریف گزرے اور جتنے مرد و عورت حضرات نے مرض کی وجہ سے اس طریقے کو اپنایا کہ صرف کسی کو سحری افطاری کرا دی اور سمجھے کہ ہم روزے سے آزاد ہو گئے، ان سب حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنے روزوں کا حساب کر کے ان کی قضا کو سر سے اتارے۔ جیسے بعض روٹین بن جاتی ہے ماہ رمضان شریف میں، تو شوال کے روزوں کی بھی فضیلت ہے، تو ماہ شوال کے اندر وہ روزے رکھنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ البتہ قضا میں یہ ہوتا ہے کہ کنٹینیو ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی جتنے روزے چھوٹے ہیں تسلسل ضروری نہیں ہے، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ بھی رکھ سکتا ہے، جیسے پیر جمعرات کو بھی۔ اور جو قضا روزے ہیں ان کی نیت کیا ہوگی، اب حساب تو نہیں لگ رہا، معین نہیں کر سکتا کہ 10 رمضان تھی اور وہ 2013 کا رمضان تھا، 2015 کا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے لیے آسان سا طریقہ یہ ہے کہ وہ سحری میں نیت کر لے کہ میری زندگی کا جو ماہ رمضان کا سب سے آخری روزہ قضا ہوا، میں وہ روزہ رکھ رہا ہوں، اس کی قضا ادا کر رہا ہوں، یا آخری کی نیت کر لے یا سب سے پہلے کی، تو یہ دونوں طریقے سے درست ہے۔ اور ابھی گزارش کی جا چکی کہ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنا ضروری نہیں، البتہ بہتر ہے کہ دل میں جو بات ہے، جو نیت کی ہے، وہ زبان پر بھی آ جائے۔ اس مسئلے پہ سب حضرات سے گزارش ہے کہ اچھے طریقے سے اس پہ توجہ رکھیں، یہ بڑا اہم اور بنیادی مسئلہ ہے، اور ہمارے یہاں اس معاملے کے اندر بہت زیادہ غفلت برتی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں ارشاد ہوا کہ دین کا علم سیکھنا افضل من العبادہ، عبادت کرنے سے افضل ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا دین کا علم سیکھنا قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے؟ تو نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، کیا بغیر علم کے قرآن پڑھ لو گے؟ یعنی قرآن پڑھنے کے لیے بھی تو سیکھنا پڑے گا، اس کے حروف کی پہچان، ادائیگی کا طریقہ، تلفظ کی صحت، ادائیگی کا بہتر انداز، تو جب تک سیکھے گا نہیں تو یہ چیزیں آئیں گی نہیں۔ تو اس لیے یہ الحمدللہ و انشاءاللہ عز و جل ہر رات کو یہ سلسلہ علم و ادب اللہ رسول کے کرم سے ہوگا، اور ہم کوشش کریں گے کہ بہت سارے ضروری بنیادی مسائل جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کیے جائیں۔ تو ابھی تک ہم نے سحری کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ مزید اس کے اندر مسائل کچھ ہمارے جدید دور کے مسائل ہیں جن کا تعلق میڈیکل سے جڑا ہوا ہے، جدید طور پر کچھ امراض میں اور کچھ ادویات کے استعمال سے جڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں ایک دو ضروری چیزیں آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں، ان کو ذرا توجہ سے سن لیجئے گا۔ سانس کے مریض، دمے کے مریض انہیلر استعمال کرتے ہیں، وہ لیکوڈ ہوتا ہے، تو اس سے روزہ بندے کا ٹوٹ جائے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو حضرات آشوب چشم کا شکار ہیں، آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہیں، اور وہ ڈراپس استعمال کریں، دوائی آنکھوں میں ڈالیں، روزے کی حالت میں دوا آنکھ میں نہیں ڈال سکتے۔ اگر روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سحری میں ڈال لیا جائے، جب سحری ختم نہیں ہوئی، اور پھر افطار کے بعد اس کو یعنی تھوڑی توجہ کر لی جائے اور روزے کو ضائع نہ کیا جائے۔ ایک مسئلہ جو ہے وہ مسلمان خواتین کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر عورت امید سے ہو، حمل سے ہو، تو اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو پیٹ میں بچی کی جان جانے کا اندیشہ، یا سخت خرابی کا اندیشہ، یا خود ماں کی صحت بگڑ جانے کا اندیشہ ہو، جو دونوں ماں اور بچے کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتا ہو یا شدت مرض کا سبب بن سکتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وگرنہ اگر صحت سلامتی ہے اور خیر ہے تو حمل والی جو عورت ہے وہ بھی روزہ رکھے گی۔ اسی طریقہ کے ساتھ بچی کی پیدائش ہو گئی ہے اور اب وہ دودھ پلانے والی ماں ہے،
تو کیا دودھ پلانے والی ماں جو ہے وہ روزہ رکھے گی؟ تو بالکل روزہ رکھے گی۔ تو اگر اس کو بھی یہی معاملات ہوں جو مرض کے بارے میں ہم گزارش کر چکے ہیں تو پھر اسے ان صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوگی، اور بعد میں اس کو مطلب کہ اتنے روزوں کی قضا کرنا پڑے گی۔ بعض حضرات روزے کی حالت میں جیسے یہ زکام وغیرہ ہو جاتا ہے تو پانی گرم کر کے تو اس کی بھاپ لی جاتی ہے، سادہ پانی ہو یا اس کے اندر کوئی دوا وغیرہ ڈالی ہو، تو جب سانس سے اس کو کھینچیں گے، بھانپ لیں گے، تو اس صورت کے اندر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض حضرات معاذ اللہ، اللہ سب کو پناہ میں رکھے، ہم عافیت کے سوالی ہیں، بعض ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ جو گردوں کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کے جو گردے ان کو واش کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور بعض حضرات تو ایسے ہیں جن کا روز اور بعض کا ہفتے بعد، بعض کا 10 دن کے بعد ہوتا ہے۔ تو ڈائلائسس جو ہے یہ کرنے سے مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر وہ ایسے مرض میں مبتلا ہے اور کمزور ہو چکا ہے اور روزہ رکھنا اس کے بس کی بات نہیں ہے تو وہ ڈاکٹر کے مشورے پر یا اپنی اس کی جو حالت ہے ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کا اس کو شرعی طور پر اختیار ہے۔ چھوٹے چھوٹے مرض، سر میں درد ہے، زکام ہو گیا، کمر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، پنڈلیوں میں درد ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں ابھی پہلے گزارش کر چکے ہیں کہ ماہ رمضان شریف کا ایک روزہ عذر و مرض کے بغیر چھوڑ دینا ساری زندگی کے روزے بھی اس اجر و ثواب تک بندے کو نہیں پہنچا سکتے۔ بس اوقات شدید ضرورت کے سبب کسی کو خون دینا پڑتا ہے تو اگر تو بلا وجہ تو خون نہیں دینا چاہیے، اور اگر یہ بات قطعی و ثبوت ہو کہ اگلے بندے کی جان بچانے کے لیے اسے خون کی ضرورت ہے تو اب ایسی صورت میں خون دے سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا روزہ دار خون دے سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ دے سکتا ہے۔ اب یہ سوال کہ کیا اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا خون دینے سے، تو جواب ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اس کا جو خون نکلا ہے وہ وضو تھا تو وضو اس سے اس کا ٹوٹ جائے گا، اسے نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ تو حالت روزہ میں خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یوں ہی شوگر کے ٹیسٹ یا دیگر امراض کے ٹیسٹ کے لیے خون لیتے ہیں لیبارٹری والے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ وہ خون کی مقدار اتنی ہوتی ہے جس کو بہہ جانا قرار دیتے ہیں، تو اس سے ان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹیسٹ کے لیے خون نکلوایا، لیبارٹری والے کو دیا، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ زخم ہو گیا ہے، اب زخم پر پٹی جو ہے وہ کروائی گئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کہ مطلب یہ ہے کہ پٹی ہو گئی تو بندے کا خیال ہو کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، زخم وغیرہ پہ پٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، تو اس کے لیے علماء کا بعد از تحقیق یہی فتویٰ ہے کہ حالت روزہ میں اگر کسی نے انجیکشن لگوایا، ٹیکہ لگوایا، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ انجیکشن نس میں، ناڑ میں لگایا، چاہے وہ انجیکشن گوشت میں لگا، دونوں صورتوں میں روزہ دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، انجیکشن لگانے کی وجہ سے وہاں سے خون نکلا اور خون بہہ جانے کی مقدار والا ہے تو وضو اس کا ٹوٹ جائے گا، اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے ٹوٹ جائے گا اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ بعض علماء کان میں دوا ڈالنے پر روزہ ٹوٹنے کے قائل بھی ہیں، تو اس سلسلے میں ہم احتیاطی مشورہ یہی دیں گے کہ حالت روزہ میں کان میں دوا نہ ڈالی جائے، اور اگر شدید درد وغیرہ ہے تو پھر مسئلہ الگ ہے، لیکن اگر کام چل سکتا ہے اسی صورت میں کہ سحری میں اور پھر افطاری کے بعد کان میں دوائی ڈال لی جائے تو یہ درست عمل ہے۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا مگر کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
انسولین، شوگر کے جو مریض حضرات ہوتے ہیں تو وہ انسولین لگاتے ہیں، انسولین کا انجیکشن لگاتے ہیں، اور یہ انجیکشن بھی گوشت میں ہی لگتا ہے۔ تو علماء کا اس پہ یہی فتویٰ ہے کہ انسولین لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں قے کا آ جانا، الٹی کا آ جانا، اس کے بارے میں بھی مختلف قسم کی آراء، لوگوں کی ذہنی اختراع، ذہنی خیالات اور تصورات ہیں۔ یاد رکھیے یہاں دو باتیں ذہن نشین کر لیجئے۔ نمبر ایک کہ قے الٹی منہ بھر ہو تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک قید ہے۔ ایک ہے کہ بندے کو بے ارادہ بلا اختیار طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے خود بخود قے آ گئی، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے اس قے الٹی کی مقدار تھوڑی ہے، چاہے منہ بھر ہے۔ منہ بھر یہ ایک اصطلاح ہے، اس کا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ جس کو بندہ بکوشش روک نہ سکے، یعنی اب ہونٹوں کو بھینچ بھی رہا ہے تو لیکن وہ مواد اس قدر زیادہ ہے کہ وہ اس کو روک نہیں پائے گا، تو یہ قے کہلاتی ہے منہ بھر قے۔ تو منہ بھر قے جب آئے، اور اس کے لیے یہ کہ وہ خود کوشش کر کے بتکلف قے کر رہا ہے، جیسے حلق میں انگلیاں ڈالنا وغیرہ وغیرہ، تو اگر خود قے کر رہا ہے، اس کا سبب بن رہا ہے، اور وہ قے وہ الٹی منہ بھر ہے۔ اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ اس میں کھانے پینے کے اجزاء ہیں۔ بعض قے ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں صرف بلغم ہوتی ہے، تو علماء فرماتے ہیں فقط بلغم ہو چاہے منہ بھر ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو صفراوی اور کھانے پینے کی اشیاء اور جان بوجھ کر بتکلف قے کی اور وہ قے منہ بھر ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، وگرنہ قے جو بلا اختیار ہو وہ ہو، اور جتنی بھی اس کی مقدار ہو، تو قے کی وجہ سے اس بندے کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، جو بلا اختیار جس بندے کو قے آئے۔ تو اس فرق کو بھی ضرور ملحوظ رکھیے گا۔ حالت روزہ میں سر میں تیل لگا سکتے ہیں، وجود پر مالش کی ضرورت ہے تو وہ کی جا سکتی ہے، اس سے بندے کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ حالت روزہ میں خوشبو لگا سکتے ہیں، خوشبو سونگھ بھی سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ روزے پر اس کا کوئی اثر مرتب ہوتا ہے۔ حالت روزہ میں غسل کر سکتے ہیں، اور یعنی کہ ویسے ہی وجود کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حالت روزہ میں مسواک کی جا سکتی ہے اور کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، اس میں عصر کے بعد کی بھی کوئی پابندی شامل نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد نہیں کر سکتے، اس سے پہلے کر سکتے ہیں۔ بس آپ یہ بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ مسواک ہو سکتی ہے، جس وقت بھی کریں روزے کی حالت میں ہوگی۔ ہاں، مسواک کے معاملے میں احتیاط برتی جائے کہ مسواک کے جو ریشے ہوتے ہیں اس کے منہ کی طرف، تو وہ حلق میں نہ جائیں، اور بعض مسواکیں ایسی ہوتی جن میں جھاگ بنتی ہے، جیسے زیتون کی مسواک ہے، تو اس معاملے میں احتیاط کی جائے کہ کوئی چیز حلق سے نیچے نہ اترے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہی احتیاط ہے، یہی بہتر ہے۔ احتیاط نہیں کریں گے اور گڑبڑ کر بیٹھیں گے کہ وہ پیسٹ حلق سے نیچے چلی گئی، تو ایسی صورت میں بندے کا روزہ نہیں رہے گا۔ لہٰذا ہاں، ایسا ٹوتھ برش ہے کہ جس پہ پیسٹ نہیں ہے، ویسے ٹوتھ برش ہے اور بندے کے پاس مسواک نہیں، وہ اس کو کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ سحری کے معاملے میں یہ تصور کہ جب تک روشنی ظاہر نہ ہو 1، یا چیونٹی نظر نہ آئے 2، یا جب تک اذان ہوتی رہے 3، یہ 3 چیزیں عوام میں ہیں، اور یہ لاسٹ جو ذکر کی اذان والی، اب یہ ہو گیا دور بدلنے کے ساتھ، تو کھاتے رہتے ہیں، اور آگے سے کہتے کیا ہیں کہ یہ تو پرانی بات ہے، کہتے ہیں، سنا ہے۔ کون کہتا ہے، کس سے سنا ہے، اس کا سر پاؤں کوئی نہیں، بس کہتے ہیں کہ جب تک اذان ہوتی رہے تو کھایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں، شریعت کے مسئلے میں جب تک بات کنفرم نہ ہو خود بخود مفتی نہیں بننا چاہیے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔
امیر المومنین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بڑا عالم وہ ہے کہ جس سے کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اس کے علم میں نہ ہو اور وہ اتنا کہہ دے کہ واللہ اعلم، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ تو غلط مسئلہ بتا کر دوسرے کے آپ روزے کو ضائع کر دیں گے، یا غلط مسئلہ بتا کر اس کو مزید جہالت میں مبتلا کر دیں گے، وہ گناہ بھی بتانے والے کے کھاتے میں رہے گا، اور جو لعنت والی بات میں نے حدیث شریف کے تحت آپ کو سنائی ہے یہ بھی اس کو اٹھانی پڑے گی۔ تو خدا کے لیے خود بخود شریعت کے مسئلوں کو بنانے والے نہ بنیں، اس کے لیے علم سیکھیں اور مستند ذرائع کو اختیار کیا جائے۔ یہ جیسا مدتوں سے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان شریف سے پہلے ہی فیس بک پر پوسٹیں شروع ہو جاتی ہیں، فلاں تاریخ کو پہلا روزہ ہے، اور آگے وہ کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے جو سب سے پہلے رمضان کی خوشخبری دے اس پر جنت واجب ہو گئی۔ حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ بلا وجہ لوگوں نے گڑنت گڑی ہوئی ہے، اور اس طرح کی باتوں کو ثواب سمجھ کر عام کیا جاتا ہے۔ ہم مدتوں سے اس سوشل میڈیا اور ممبر اور جلسوں میں گزارش کرتے آ رہے ہیں کہ تحقیق کر لیا کریں اور بلا وجہ کسی قول کو، کسی بات کو حدیث قرار نہ دیا کریں۔ صحاح کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، کہ جس نے میری ذات کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا، یعنی جو بات کریم آقا علیہ السلام نے نہیں فرمائی اور کوئی بندہ اسے حضور کا ارشاد قرار دے، تو فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اور یہ بھی اسی حدیث کے بیچ میں مضمون ہے کہ میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کرنا، ایسا نہ سمجھ لو جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ یا ایک دوسرے سے جھوٹی بات کو وابستہ کر دیتے ہو۔ جس نے میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کی وہ معاذ اللہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ بڑا سخت معاملہ ہے، خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ تو اب ہم واپس پلٹتے ہیں اس پر کہ سحری میں اذان ہوتے وقت تک کھانا تو دور کی بات ہے۔ ایک چیز ذہن میں آپ اس کو راسخ کریں کہ فجر کی اذان کس کی ہو رہی ہے؟ کہ فجر کی۔ تو فجر کی اذان کب ہوگی؟ جب فجر کا وقت شروع ہوگا۔ اور فجر کا وقت کب شروع ہوگا؟ جب سحری کا وقت ختم ہوگا۔ تو جب ختم ہوا ہے سحری کا وقت تو پھر ہی اذان فجر ہوئی ہے۔ تو یہ خود بات بتلا رہی ہے کہ اب سحری کا وقت نہ رہا۔ اگر سحری کا وقت ہوتا تو اذان فجر نہیں ہو سکتی تھی۔ تو لہٰذا کھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایک قطرہ پانی کا بھی ٹپکایا ہے حلق سے نیچے تو بھائی صاحب اس دن سارا دن بھوکا بھی رہا ہے تو اس کا روزہ کوئی نہیں ہوگا۔ ہرگز ایسا نہ کیجئے، اور جنہوں نے ایسا کیا ہے وہ اتنے روزے ان کے ذمے قضا ہیں، انہیں ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ گھڑیوں کے ٹائم جو ہوتے ہیں مختلف ہو جاتے ہیں، مطلب کبھی کبھی 1 منٹ کا، 2 منٹ کا، 3 منٹ کا فرق بھی پڑ جاتا ہے۔ کسی نے گھڑیوں کا ٹائم آگے رکھا ہوتا ہے، کسی نے پیچھے رکھا ہوتا ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں جب چند منٹ باقی ہوں تو احتیاط اسی میں کہ کھانا پینا ترک کر دیا جائے اور وضو کی طرف رخ کیا جائے۔ پیسٹ کرنی ہے تو اب کر لیں، غرارہ وغیرہ کرنا ہے تو اب کر لیں، اس بات کا خیال رکھیں۔ روزے کو ضائع ہرگز نہ کیا جائے۔ پھر اس طریقے سے افطاری کے معاملے میں بھی غفلت ہے۔ تو جیسے سحری میں کہا تھا کہتے ہیں سنا ہے، تو ایسے افطاری کے بارے میں ہے، حدیث میں نہیں آیا کہ روزہ کی افطاری جلدی کرو۔ تو حدیث شریف میں جو فرمایا کہ افطار کو جلد کرو، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ عصر کے بعد افطاری کریں کہ حدیث میں جلدی کا حکم آیا ہے۔ افطاری ہوگی غروب آفتاب پر، سورج ڈوبنے پر، یعنی اذان سننا بھی اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ غروب آفتاب، سورج ڈوب گیا تو وہی وقت افطاری کا وقت ہے۔ اور وہ وقت ابھی آپ نے حدیث سنی ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، کہ افطار کے وقت ہے اور دوسری جب وہ اپنے رب تعالی سے ملے گا۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں۔ تو افطاری میں بھی وہ دعا کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالی افطار کے وقت دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو اس میں اگر مثال کے طور پر ٹائم تھا کہ 6:12 پہ افطاری ہونی ہے تو 6:15 بھی ہو گئے اور اب افطاری کی تو گناہ گار نہیں ہوا۔ وہ زیادہ تاخیر یہ ہے کہ عشاء کا وقت آ جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔
لیکن یہ 2-3 منٹ کی احتیاط کرنا یہ معاذ اللہ اس حدیث کی مخالفت نہیں ہے کہ روزے میں جو افطاری میں جلدی کی ترغیب ارشاد ہوئی ہے، یہ احتیاطی تدبیر ہے کہ اپنی گھڑی پہ ٹائم ایسا ہوا ہو اور روزہ کھول بیٹھے اور افطاری نہیں ہوئی۔ ہمارے مرشد کریم نائب محدث اعظم بدر طریقت سیدی و سندی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سرہ العزیز کئی مرتبہ سفر میں آپ ماہ رمضان شریف میں آپ کی ہم رکابی سے مشرف ہوئے تو آپ آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے، بندہ خدا بھی رکو دیکھو سورج کے غروب ہونے کا یقین ہو جائے، محض 1-2 منٹ کے لیے سارے دن کی محنت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ والوں کی احتیاطیں ہیں اور ہمیں بھی ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ کلام رہے گا، کل بھی ہم بیٹھیں گے۔ اللہ رسول کے فضل و کرم سے چند مشورے مزید عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ تہجد کے لیے ہمارے پاس بہت بڑا شاندار موقع جو ہے وہ تہجد کے لیے ہمارے پاس موجود ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے شرط کیا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سویا، عشاء کے فرائض، اور چاہے وہ چند منٹ کے لیے بھی سویا ہے، اب جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے لیے وہی وقت تہجد ہے۔ تو تراویح پڑھ کے سو گئے اور اب سحری کے لیے اٹھے تو یہ تو شاندار وقت ہے بندے کے لیے کہ وہ اس وقت میں تہجد کی سعادت حاصل کرے، لہٰذا 2 رکعتیں تہجد کی پڑھنے کا شرف حاصل کریں۔ ہم سب اس کی نیت کریں، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ یہ ایک آپ یوں کہہ لیجئے کہ بغیر مشقت کے مفت میں یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور اللہ توفیق دے کہ یہ رمضان شریف کے بعد بھی جاری رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سعادت عطا فرمائے۔ تو ایک تہجد، 2 وظیفے حدیث شریف میں ارشاد ہوئے ہیں جو رمضان شریف میں پڑھے جائیں۔ ایک کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور دوسرا استغفار، آسان کلمہ ہے استغفر اللہ، اس کو پڑھا جائے۔ 2 دعائیں ہیں جو فرمایا رمضان شریف میں اللہ کے حضور عرض کرو، ایک جنت کا سوال اور ایک دوزخ کے معاملات سے پناہ۔ تو لہٰذا ہم سحری افطاری اور نمازوں کے بعد یہ دعائیں بھی مانگیں اور کلمہ شریف کی کثرت کی جائے، استغفار کی کثرت کی جائے۔ پھر ماہ رمضان شریف میں ایک اور گزارش، غریبوں کا خیال رکھا جائے۔ حدیث پاک میں اس مہینے کو غمخواری کا مہینہ بھی قرار دیا گیا۔ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، چھوٹے پیمانے پر بھی بڑے پیمانے پر بھی، روزے دار کو روزہ افطار کرانے کا اجر و ثواب ہے، وہ ناجائز نہیں، گناہ نہیں۔ البتہ ہمارے ہاں اس کو جو ایک دھیرے دھیرے فنکشن کی صورت، تفخر کی صورت، لازم ہونے کی صورت، اور پھر دوست یار بیلیوں میں یہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ افطاری ڈال دینا اس پر، یہ جو صورتیں ہیں یہ کوئی اتنی قابل تعریف صورتیں نہیں ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ جتنا پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں افطاری پر، افطار ڈنر پر، تو ہماری رائے تو یہی ہے کہ اتنے پیسے کا راشن یا نقدی آپ کے عزیز رشتہ داروں میں، آپ کے گلی محلوں میں وہ افراد جو روزے رکھتے ہیں مگر مالی کمزوریوں کا ان کو سامنا ہے، تو نہایت محبت احترام سے ان کی نفس عزت کا خیال کرتے ہوئے ان کی مدد کی کوشش کی جائے اور یہ چیزیں ان کو فراہم کر دی جائیں۔ انشاءاللہ تعالی بڑی برکت ہوگی۔